السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کی بات. یہ آپ کی بات آج دوبارہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ حالات وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جہاں ہم نے تقریباً 1.5 ہفتے پہلے چھوڑے تھے. پہلے دھماکے ہو رہے تھے سی این جی لگی ہوئی بسز کے اندر, ان میں آگ لگ رہی تھی, لوگ مر رہے تھے, پیسنجرز کی جانیں جا رہی تھیں. کسی نے کچھ نہیں پوچھا. کسی نے جلسہ کیا ملتان میں, کسی نے جلسہ کیا لاہور میں, کسی نے جلسہ کیا کراچی میں, کسی نے جلسہ کیا گڑھی خدا بخش میں. سب نے اپنے اپنے معاملات عوام تک پہنچا دیے. سب نے یہ بتا دیا کہ ہم آپ سے ووٹ کیوں لینا چاہتے ہیں. سب نے یہ بتا دیا کہ میرے پاس 50,000 لوگ تھے, میرے پاس 1 لاکھ لوگ تھے, میرے پاس 2 لاکھ لوگ تھے, میرے پاس 5 لاکھ لوگ تھے. مگر سوال یہ ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی پرابلمز ان تمام لوگوں کے ساتھ ہیں جو مختلف پارٹیز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, جو مختلف پارٹیز کو ووٹ دینے کا وعدہ کرتے ہیں, جو مختلف پارٹیز کے حق میں نعرے لگاتے ہیں, 2-2, 3-3 دن تک اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں, کسی کے لیے دریا بچھاتے ہیں, کسی کے لیے کرسیاں لگواتے ہیں, کسی کے لیے کھانے کا بندوبست اہتمام کرتے ہیں. کیا ان تمام لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ اپنے اپنے لیڈران سے ذرا یہ بھی تو پوچھیں کہ یہ گیس کی جو بسیں ہیں ان کے اوپر پابندی کون لگائے گا, یہ جو سیلنڈرز ہیں ان کا چیک اپ کون کروائے گا, یہ جو ہاسپٹلز ہیں اس میں ڈاکٹر ہڑتال کر دیتے ہیں ان سے کون پوچھے گا. یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن اپنی سیاسی حیثیت ہر انسان اس پاکستان میں 17 کروڑ عوام کے اوپر نافذ کرنے کے لیے آج بھی تیار ہے. آج وہ تکلیف دہ واقعہ دوبارہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے جس کا ہمیں ڈر تھا, اور ڈر اسی بات کا تھا جو ہو گیا. گارڈن ویسٹ کے علاقے فوارہ چوک کے پاس میں آج موجود ہوں. یہ خواتین, یہ مرد, یہ بچے آج موجود ہیں. یہ ایجیٹیشن نہیں کر سکتے, یہ ٹائر نہیں جلا سکتے, یہ ہڑتال نہیں کروا سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ انسانی موضوع ہے, یہ انسانی پہلو ہے. کسی سیاسی تنظیم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. آج جو تکلیف دہ واقعہ ہوا وہ یہ ہے کہ ایک گھر میں اس علاقے کے اندر کہ جہاں صبح 7 بجے سے گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور شام تک گیس بند رہتی ہے, کیونکہ ہمارے اس پاکستان میں گیس کی کمی ہو چکی ہے, کیونکہ ہمارے اس پاکستان میں گیس روٹی پکانے کے لیے دی گئی, عادت ڈالی گئی, گھروں میں گیس کی لائنیں آ گئیں. جب گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی تو لوگوں نے اپنے گھر میں پرانے سیلنڈرز نکالے اور ان کے اندر گیس بھروا کے روٹیاں پکانی شروع کی. روتے اور بلکتے ہوئے بچوں کو کھانا دینا شروع کیا اس گیس کے تھرو جو کہ سیلنڈر میں تھی. مگر آج ایک سیلنڈر نے بتا دیا کہ سیلنڈرز ٹھیک نہیں ہیں. خاتون کے بچوں نے کہا کہ ممی روٹی چاہیے, ممی کھانا چاہیے, تو انہوں نے گیس آن کی. شروع میں گیس صحیح سے پاس نہیں ہوئی, لیکن کچھ دیر کے بعد اس گھر سے بہت بڑے بڑے شعلے نکلنے شروع ہو گئے. وہ خاتون خود جھلس گئیں اور اتنی جھلسی کہ تقریباً 50 یا 75% جل گئی ان کی پوری باڈی. ان کا انتقال ہو گیا. ہسبینڈ بزرگ ان کے تقریباً 60, 65, 70 سال ایج ہے, وہ جلے. بچے ان کے 2 عدد اور جلے. ایک جوان بیٹا جلا. ان سے میں ابھی مل کر آیا. میں نے ان سے کہا کہ آپ آ کے بات کیجئے, بتائیے یہ مسائل. تو انہوں نے کہا کہ اس پاکستان میں کوئی ہماری بات سننے والا نہیں ہے. ہم اپنے خاندان کا تماشا نہیں بنانا چاہتے. ہم کہیں گے, ہمارے کہنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا. بات بہت تکلیف دہ اس لیے کچھ لمبی ہو رہی ہے. ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم کوئی میسج بھی نہیں دینا چاہتے. تو اس کا قطعی مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں آنا چاہتے تو ان تمام لوگوں کی جان نہ بچائے جائے, ان تمام لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے, ان کے سیلنڈرز کی چیک اپ نہ ہو, ان کے لیے گھروں کے اندر گیس نہ آئے. ذمہ دار کون ہوگا؟ ذمہ داری کون قبول کرے گا؟ کوئی پارٹی قبول کرے گی, کوئی حکومت قبول کرے گی, گورنر ہاؤس قبول کرے گا, سی ایم ہاؤس قبول کرے گا, چیف منسٹر ہاؤس نہیں قبول کرے گا, پریزیڈنٹ صاحب قبول کریں گے, پرائم منسٹر قبول کریں گے, کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لیکن عوام کے مسائل وہیں کے وہیں رہیں گے, چاہے آپ 5 لاکھ لوگ جمع کریں, چاہے آپ 10 لاکھ لوگ جمع کریں. سب سے پہلے آج بات کی جائے گی گیس کی بندش, اور اس کے بعد جو سیلنڈرز استعمال کیے جا رہے ہیں وہ آپ کے گھروں میں شاید بم کی طرح رکھے ہوئے ہیں. کسی بھی کچن میں کسی وقت بھی آگ لگ سکتی ہے. لوگ تو یہاں تک آ جاتے ہیں کہ اگر کسی کی بہو بیٹی جل گئی تو وہ کیس لانچ کر دیتا ہے کہ ہماری بچی کو جان سے مار دیا, چاہے وہ سیلنڈر کی وجہ سے ہی کیوں نہ زخمی ہو کے انتقال فرما گئی ہو. بات خواتین کی ہے, خواتین سے شروع کریں گے, مرد حضرات سے بات کریں گے. جناب آنٹی مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس واقعے کے بعد اس پورے پاکستان کی سیاسی جماعتوں پہ کیا اثر پڑے گا؟
کیا وہ اپنے ووٹ کے لیے بھیک مانگتے رہیں گے یا ہمارے اور آپ کے مسائل بھی حل کریں گے؟ وہ ہمارے مسائل حل نہیں کریں گے, ان کو صرف ووٹ چاہیے. وہ جو ایک پیریڈ ہوتا ہے ووٹنگ کا, دیکھیں, اور وہ اپنے ووٹ لیتے ہیں, اس کے بعد ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی. ہم صبح 6 بجے کوکنگ کے لیے 5 بجے سے ہم اٹھتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ 7 بجے تک جو بھی ہم نے کوکنگ کرنی ہے, وی ہیو ٹو کوک. ایک مرتبہ پھر سے بتا دیجیے آپ کس علاقے کی رہائشی ہیں؟ گارڈن ویسٹ 135 گارڈن ویسٹ میں ہم رہتے ہیں. ٹھیک ہے, کتنے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے گیس کی؟ 2 بجے سے 7 بجے تک صبح گیس ہوتی ہے. اس میں آپ نے کرنا ہے, چاہے رات کو سو لیں, سارا دن ہم کام کریں, رات کو ہم سوئے نہیں, اور ہم صبح 4 بجے سے پکانے جائیں اور صبح کے 7 بجے تک کچن میں ہوتے ہیں. پچھلے 30-35 برس میں جس گیس کی پائپ لائن کی عادت تمام شہریوں کو ڈالی گئی ہے, مجھے صرف ایک بات بتا دیں, جس عادت میں ہم اس وقت عادی ہو چکے ہیں کہ گیس ہمارے گھروں تک آتی ہے اور چولہا جل جاتا ہے, تو کیا وہ لوگ, ان کو اندازہ ہے کہ یہ سلنڈرز کس طریقے سے ہینڈل کیے جاتے ہیں؟ سلنڈر جو ہے اس کی کوئی جو ہے نا کوالٹی کنٹرول نہیں ہے. یہ چلتے پھرتے بامز ہے. یہ آج ادھر پھٹا ہے, کہیں اور بھی پھٹ سکتا ہے. آج یہ مری ہے, کل 10 عورتیں اور بھی مر سکتی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. عورت کو تو کھانا پکانا ہی نہیں, وہ تو اٹھے گی اپنا کوکنگ کرنے کے لیے. یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں, ان کے گھروں کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہوتی ایسی؟ ان کے گھر میں نہیں ہوتی, ان کا سب, ان کے جو آتے ہیں نا, ان کے سب کچھ. آپ کے تو نوکروں کی ایک لمبی بھیڑ لگی ہوئی ہوگی, کیونکہ آپ کے تو خواتین شاید خود جاتی نہیں ہوں گی کچن میں, آپ کو تو کھانا سرو ہوا ملتا ہے. کئی جگہوں پہ تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ایک ٹیم گئی کسی کا انٹرویو کرنے کے لیے, تو کھانا سرو ہو چکا تھا, مگر 10 منٹ کے بعد وہ کھانا پھینک دیا گیا اور نیا کھانا بنا کے ان کے سامنے پیش کیا گیا, کیونکہ پرانا کھانا ٹھنڈا ہو چکا تھا. مجھے یہ بتائیں ماں جی, آپ کے گھر میں بھی سلنڈر لگا ہوا ہے؟ میرے گھر میں سلنڈر ابھی نہیں ہے, لیکن ہم جو رات کے 2 بجے اگر اٹھ کے کھانا پکائیں گے تو یہ بتاؤ پھر ہم سوئیں گے کب؟ رات کے 2 بجے گیس آتی ہے, صبح 7 بجے چلی جاتی ہے, جب بچے اسکول جاتے ہیں تو ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بتائیے پھر اس مسئلے کا حل کیا کر سکتے ہیں ہم؟ مطلب حکومت بدل جانی چاہیے. اچھا, یہ آپ لوگ گیس کے بل دیتے ہیں؟ جی بالکل دیتے ہیں. گیس کے بل تو نہیں بند کیے نا آپ نے؟ کبھی نہیں کیے. اچھا, تو گیس کے بل اگر آپ لوگ بند کرتے تو ٹھیک ہے, گیس کی لوڈ شیڈنگ اچھی بات تھی, لیکن پاکستان میں تو بہت ذخیرہ ہے گیس کا. اور زیادہ ڈبل بل لگ کر آتے ہیں. بھرنے کی تو بات ہی آپ چھوڑ دیں, مطلب بھرنے کے بعد. اچھا, بہت سارے علاقے, بہن آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, بہت سارے علاقے ایسے بھی ہیں اسی کراچی شہر میں کہ جہاں نہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. یہ آپ ہی کے علاقے میں گیس کی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ اب اچھا, آپ یہ تو ہے نا کہ وہاں سارے امیر لوگ رہتے ہیں, یہاں رہتے ہیں سارے غریب لوگ. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہ ہم ہوٹل سے کھانا منگوا سکتے ہیں, نہ ہم گھر میں ماسی رکھ سکتے ہیں کہ وہ کھانا بنا لیں. ہم صبح 6 بجے اٹھتے ہیں, ہمارے بچے بھوکے جاتے ہیں اسکول, ہمارے مرد حضرات ہیں بھوکے آفس جاتے ہیں, کسی کو خیال نہیں ہے. گیس سلنڈر میرے گھر میں تھا, یہ واقعہ ہوا, میں نے گیس سلنڈر پھینک دیا. اب مجھے بتائیں کہ کس وقت کھانا پکانے کے لیے آپ کچن میں جائیں گی, کس وقت آتی ہے گیس؟ میں صبح 4 بجے جاتی ہوں کچن میں کھانا بنانے, اور فجر کی نماز تک کھانا بنا لیتی ہوں. فجر کی نماز تک کھانا پک جاتا ہے. یہ قوم امتحان دے رہی ہے آپ کو. کیوں؟ کیونکہ آپ اس سے ووٹ لینے کے لیے بھی آئیں گے کچھ دنوں کے بعد. جب سیاست کا میدان گرم ہو جائے گا, آپ ان کے گھروں پہ آئیں گے, ان کے دروازے کھٹکھٹائیں گے, ان سے کہیں گے کہ دیکھیے ہمیں ووٹ ضرور دیجیے گا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو گیس نصیب نہیں ہو رہی ہے اس شہر کے اندر. آپ مجھے بتائیے, اتنا بڑا واقعہ ہوا, وہ فیملی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے, دل برداشتہ ہو چکے ہیں لوگ اپنی بات کہنے کے لیے. میں اس گھر میں خود وہاں سے ہو کر آئی ہوں. میں نے اس گھر کی صورتحال ذرا آپ بتا دیجیے. میں صرف یہ جانتی ہوں کہ وہ گھر ایک ماں کے بغیر قبرستان بن گیا. اس کی بیٹی اس بری طریقے سے رو رہی تھی کہ وہ بات کرنے کے قابل نہیں تھی. آج ان کے بیٹے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. میں نے ان کو بولا آپ سامنے آئیں, یا ان کی عورتیں نہیں آ سکتی ہیں تو کم از کم ان کے مرد آئیں ہمارے ساتھ میں, اور ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر بولیں کہ آج ان کی ماں ان کے گھر سے جا چکی ہے, ہمارے بھی بچے ہیں. میں اس وقت انٹرویو دے رہی ہوں, رات کو سلنڈر پہ کھانا پکاؤں گی, میں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی, کیونکہ ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. مگر آپ نے ان کو دیکھا کہ کس قدر بری طرح جلے ہوئے ہیں, جھلسے ہوئے ہیں. میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے, میں نے اپنی نظروں سے یہ واقعہ, جو دھماکہ چیخ رہی تھی جس وقت, جب صبح کا ٹائم تھا 10:30 بجے کا, تو ہم لوگ سو رہے تھے, میرا بالکل برابر والا گھر ہے, تو مجھے اتنی چیخوں کی آواز آئی جیسے کوئی عورت زور زور سے چیخ رہی. پہلے تم سمجھے پتہ نہیں جیسے بم بلاسٹ ہوا, جیسے دھماکہ ہو گیا ہو. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے. دیکھیے, کسی کے گھر تو قبرستان بن ہی گیا, مگر یہ تمام لوگ جو اس وقت موجود ہیں یا آپ کے شہر میں موجود ہیں, جہاں جہاں آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے گھروں میں لگے ہوئے سلنڈرز شاید ایک بم کی شکل میں رکھے ہوئے ہیں. کسی وقت بھی دھماکہ ہو سکتا ہے. وہ لوگ کہ جو ذمہ دار ہیں, جو بڑے افسران ہیں,
جن کے پاس حکومت کے منصب موجود ہیں، جن کے پاس قلمدان موجود ہیں، کیا وہ کسی مزید ہونے والے واقعے کو روک سکتے ہیں یا اس فیملی کے ساتھ اپنا دل شیئر کر سکتے ہیں یا کسی ایسے خاندان کی ماں واپس لا کے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ بات ہوگی آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، کہیں مت جائیے گا کیونکہ یہ آپ کی بات ہو رہی ہے، وہ تمام گیس سیلنڈرز جس کی قوم کو عادت نہیں ہے کسی وقت بھی برسٹ ہو سکتے ہیں. Be with me, don't go anywhere.